حمید گل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے محترم جناب عبداللہ گل صاحب وہ آئیں اور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں۔ ان کے آنے سے پہلے نعرہ لگے، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز علماء کرام، حاضرین محفل، پیارے بچوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ اعزاز ہو گیا ہے کہ ہر سال الحمدللہ میں اس خاندان سے جڑا ہوں جو ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے، اور اس خاندان کا حصہ بننے کے اوپر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آخرت کے اندر کم از کم جہاں بہت ساری چیزوں پہ پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور درگزر کرے گا، کیونکہ آج دور فتن ہے، اور دور فتن کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک فتنہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور جب ایک فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو ایک طرف اللہ کا سپاہی بھی کھڑا ہوتا ہے، ہر طرف ایک مجاہد کی آواز بھی آتی ہے، شوق شہادت بھی باہر آتا ہے، اور جذبہ جہاد بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ آج پھر دور فتن ہے۔ 1953 سے شروع کہانی، 1974 میں آنا، 7 ستمبر کو وہ واقعہ ہونا۔ 7 کا دن بڑا اہم ہے اسلامی تاریخ میں، 7 ستمبر کا دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ آج کے دن ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے۔ ابھی کہا گیا کہ وہ فتنہ اب سر اٹھا کے نہیں چل سکتا، سر اٹھا کے چلتا تو نظر تو آتا، اب تو خاموشی سے ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، اور ہم نے پچھلے جو 6 سال دیکھے، اس 6 سال کے اندر باقاعدہ ان کی عبادت گاہوں کو جو ہے مسجد کا نام دینا شروع کر دیا گیا۔ یہ ایک بڑی سوچی سمجھی سازش تھی، جس کے اندر ایک خاص طریقے سے حکومت کے اندر ان جگہوں کے اوپر جہاں بڑے بڑے افسر تعینات ہوتے ہیں، ان کے اندر باقاعدہ ان لوگوں کو آگے چڑھایا گیا جن کا ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن انشاءاللہ تعالی ہر بار انشاءاللہ ایک جذبہ موجود ہوتا ہے، اور وہ جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی موجود ہے۔ یہ نہیں ہوگا کیونکہ 100 کے قریب جو ہے آیات مبارکہ اور 200 کے قریب احادیث مبارکہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی جو ہے رسول نہیں آئے گا۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ کافر ہیں تو ملک میں رہیں، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن پھر آپ حاکمیت اعلیٰ اللہ کو مانیں، آپ آئین پاکستان کو مانیں، آپ جو ہے سازش کر کے ہمارے سروں پر سوار ہونے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ اجازت آپ کو نہیں دی جا سکتی، نہ ماضی میں دی ہے، نہ آج دیں گے، نہ آئندہ دیں گے۔ انگریزوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے جو تاج برطانیہ کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سازشیں کرتے تھے، آج بھی مغرب کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے پیٹھ کے اوپر چھرا گھونپتے ہیں، کوئی وار جانے نہیں دیتے۔ یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب بھی کوئی مارکا ہوتا ہے، چاہے وہ خلیفہ اول کے وقت کا ہو، خلیفہ اول کے وقت کے اندر 22,000 مرتدین کو جو ہے وہ مار ڈالا گیا، اور 1200 صحابہ کرام جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ ان 1200 کے اندر 600 کے قریب وہ تھے جو قاری تھے، جو حفاظ قرآن تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ مارکہ حق و باطل جو ہے اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ جب کفار کٹھے ہوئے تب تک مسلمانوں نے جو ہے اپنا کردار وہ نہیں ادا کیا جو 12 صدیوں وہ کرتے رہے۔
12 صدیاں مسلمانوں نے علم جہاد بلند کیا اور ہر قوت کو جو ہے اس کا مقابلہ قوت کے ساتھ کیا، شوق شہادت کے ساتھ کیا، جذبہ جہاد کے ساتھ کیا، قوت ایمانی کے ساتھ کیا، اور اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے معاشی استحکام بھی بخشا، ہمیں دنیاوی عزت سے بھی نوازا، اور ہمیں الحمدللہ عسکری طور کے اوپر بھی جو ہے کامیاب کیا۔ لیکن پچھلی 2 صدیوں سے کچھ سبق ہم کچھ اور پڑھ رہے ہیں، کچھ ہم اچھا بچہ بننا چاہتے ہیں، کچھ ہم دنیا کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج جو ہے وہ جائے۔ کون سا پازیٹیو امیج دینا چاہتے ہو؟ تم ختم نبوت کے اوپر ہم سے کمپرومائز کروانا چاہتے ہو؟ یہ تو نہیں ہوگا۔ تو پھر کون سا پازیٹیو امیج، کون سا مثبت جو ہے وہ تم چہرہ؟ انہوں نے کبھی کچھ کہا؟ ان کے اسرائیل کے ترانے کا ترجمہ حضرت آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اسرائیل کا ترانہ کہتا ہے کہ اے یہودی، تو لوگوں کے سینوں کے اندر، مسلمانوں کے سینوں میں نیزے گاڑ دے، دجلہ سے فرات تک جو ہے تو اس علاقے کو اپنا بنا لے، اور تو جو ہے بطور یہودی جو تجھے سبق پڑھایا گیا ہے، تو اس کے ساتھ لوگوں کی گردنیں اتار دے اور ان کا خون اچھلتے دیکھ، تاکہ تیرا رب تیرے سے راضی ہو جائے۔ یہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا، دنیا کے اندر تمام ممالک اکٹھے ہو گئے، افغانستان کے اندر امریکہ کی جو کشتی تھی وہ ڈوب گئی، ذلیل و رسوا ہو کے وہ یہاں سے دم دما کے رات کی تاریکی میں چلتے بھاگ گئے۔ آج ایک دفعہ پھر امت اسلامیہ کو درپیش چیلنجز ہیں۔ جہاں ختم نبوت کے اوپر پہرا ہے، وہاں جہاد کے اوپر بھی پہرا دینا پڑے گا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا صلاح الدین ایوبی کے بعد جو ہے وہ تب جاگی جب افغانستان کے اندر جہاد کا علم بلند ہوا، سوویت یونین کے 16 ٹکڑے ہوئے۔ الحمدللہ میرے والد جنرل حمید کل کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ 6 اسلامی ریاستیں جو ہے معرض وجود میں آئیں۔ الحمدللہ پاکستان کا بول بالا ہوا، مسلمانوں کی عزت میں اضافہ ہوا، اور پھر تاریخ انسانیت نے وہ دیکھا کہ جو طالبان نے 48 ممالک سمیت امریکہ کو جو ہے وہ امریکہ کے ہی پیسوں سے شکست دے دی۔ الحمدللہ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ خداوندی ہے، اور آج ہم ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ آج ان کو یہ نظر آ گیا ہے کہ مسلمانوں کی کمزوری ہے۔ مظلوم فلسطینی نہیں ہے، مظلوم کشمیری نہیں ہے، مظلوم وہ ہیں جن کے پاس دنیا کے مسلمانوں کی تمام تیل کی دولت موجود ہے، گیس کے ذخائر موجود ہیں، معدنیات ہیں، اس کے علاوہ معاشی استحکام ہے، 58 لاکھ کی اجتماعی فوج موجود ہے، طرح طرح کے میسائل اور بم موجود ہیں۔ وہ لوگ مظلوم ہیں کیونکہ وہ لوگ تو جہاد کر رہے ہیں اللہ کی راہ کے اندر، کیونکہ سورہ نساء آیت نمبر 75 کہتی ہے بڑا واضح کہ جب عورتیں، بچے، بوڑھے تمہیں چیخ چیخ کر پکاریں اور کہیں کہ یا اللہ کوئی اپنا مددگار، اپنا دوست ہمیں بھیج اور ہمیں اس ظلم کی وادی سے نکال، تو زمین سے نہ چپٹ جانا۔ آج جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ فلسطین جو ہے یہ فلسطینیوں کی جنگ ہے۔ یہ فلسطینیوں کی جنگ نہیں ہے میرے بھائی، یہ ہمارے ایمان کی جنگ ہے، ہمارے قبلہ اول کی جنگ ہے، یہ ہم سب کی جنگ ہے۔ آج نہیں تو کل لڑنی پڑے گی، بہتر ہے کہ آج لڑ لیں، کیونکہ اگر آپ نے اس پہ خاموشی دکھائی تو یہ جنگ آپ کی کشمیر میں آ رہی ہے۔ یہی فارمولہ کشمیر کے اوپر لگایا جائے گا اور مسلمان خاموشی سے تماشائی بن کے دیکھتے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا کفار کٹھے ہو گئے، تمام وہ ملت واحدہ بن گئے، چاہے وہ کوئی دنیا میں 2 قومیں بستی ہیں، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم۔ آپ دیکھیں کہ کیسے ایک ناجائز ریاست اسرائیل کے لیے، جس کو قائد اعظم نے ناجائز ریاست کا درجہ دیا اور اس کو کہا کہ یہ پاکستان کا بچہ بچہ اس سے ٹکرا جائے گا، حد تک کہ اس کو پاش پاش نہ کر دے۔ یہ ہمارے قائد کے افکار ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو ہے سفارتی، اخلاقی، سیاسی بنیاد کے اوپر امت اسلامیہ، صرف پاکستان نہیں، امت اسلامیہ سیاسی، سفارتی، اخلاقی بنیاد کے اوپر ان کی مدد کر رہی ہے۔ اور جاؤ یار، یہ باتیں بہت ہو گئیں، اب مرمت کا وقت ہے، مذمت کا وقت نہیں ہے۔ ابھی ہمیں جو ہے
ان کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ کے وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خصوصی طور پر چن لیتا ہے. وہ لوگ جو علم بلند کرتے ہیں، ظالم کے سامنے جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، کفر سے ٹکرا جاتے ہیں، جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق ادا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. ان لوگوں کو لے کے ہمیں آگے چلنا ہے. آج کشمیر اور فلسطین دونوں آپ کو دیکھتے ہیں، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کے جوان، ان کی خواتین آہٹوں سے جھانکتی ہیں کہ شاید کوئی محمد بن قاسم، شاید کوئی صلاح الدین ایوبی ان کی مدد کو آئے گا. یہ ابابیلیں نہیں آئیں گی جو یہ لوگ سوچ رہے ہیں. 2.25 ارب مسلمان جن کے پاس تمام وسائل اور ذخائر موجود ہیں، وہ ابابیلوں کا انتظار کر رہے ہیں. اگر ابابیلیں آئیں نہ اس بار تو پتھر اور کنکریاں آپ کے اوپر برسیں گی، کسی اور کے اوپر نہیں برسیں گی. غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تقاضوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج زردا. یہ غیرت کے تقاضے ہیں، ایمان کے تقاضے ہیں. اور آج اگر ہم نے وہاں کام نہیں کیا تو یاد رکھیے کہ ختم نبوت کے اوپر پہرا دینا مشکل ہو جائے گا. عجیب بات یہ ہے کہ اسلامی جمہوری پاکستان کے اندر ختم نبوت پہ پہرا ہم دیتے ہیں، ورنہ ہمارے حکمران چاہے وہ کوئی بھی ہوں، ماضی کے ہوں یا آنے والے ہوں، ہم نے دیکھ لیا ان تلوں میں تیل نہیں ہے. اب نظام بدلنا پڑے گا، کل نہیں آج بدلنا پڑے گا، اور کوئی اور نظام نہیں آئے گا. اسلامی نظام آئے گا، اللہ اور اس کے رسول کا نظام آئے گا. پاکستان ایک ادھورا انقلاب تھا جو 1947 کے اندر مسلمانان ہند نے حاصل کیا، خطہ زمین لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر. لیکن کلمے کا دوسرا حصہ جو تکمیل پاکستان کا مقصد تھا اور ہونی چاہیے تھی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تھا. وہ نظام جو غریب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ جو نظام جو ظلم کے سامنے جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور ظلم کو پکارتا ہے، للکارتا ہے اور جھنجھوڑتا ہے اور مسلمانوں کے سینوں کے اندر جو ہے دلوں کو گرماتا ہے. یہ آج کی بات ہے. اگر ہم نے اس پہ کمزوری دکھائی تو پھر جس طریقے سے آپ نے دیکھا مغرب نے خاکے بنائے. مغرب نے کیا کچھ نہیں کیا. ناپاک خاکے، ناپاک لوگوں کو جنہوں نے توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ان کو اپنی شہریت دی. انہوں نے تو اپنے عزائم واضح کر دیے حضور، انہوں نے تو بڑے واضح طور پر اپنے عزائم کو بتا دیا. آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا ہم نے صرف یہیں بیٹھنا ہے یا کھڑے ہونا ہے؟ اور اگر جو کھڑے ہونا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ شیر کی ایک دن کی زندگی، یہ جنرل حمید گل کا بیٹا تو شیر کی ایک دن کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. گیدڑ کی زندگی جو گزارنا چاہتے ہیں وہ گیدڑ کی زندگی گزاریں. مجھے جو رات قبر میں آنی ہے وہ اس سے پہلے نہیں آ سکتی اور اس سے بعد میں نہیں آ سکتی. آپ لوگوں کا عالم یہ ہے کہ نعرہ تکبیر بلند ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کی جو بات ہے وہ دور تک پہنچ نہیں رہی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، نعرہ تکبیر. دنیا ختم ہو جائے گی. یہ دنیا جو ہے، یہ کائنات آپ کے میرے لیے نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اپنے محبوب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی. اور اپنے محبوب کو کچھ بڑے واضح احکامات جاری کیے. اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں ختم نبوت کے پہرے کی. کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر کالی بھیڑیں موجود ہیں؟ ان کا محاسبہ کیجئے، ان کو پکڑیں، ان کے اوپر جانیں اور جہاں تک ممکن ہو ان کے سامنے جو ہے للکاریں ان کو، تاکہ پتہ چلے پاکستان جس مقصد کے لیے پیدا ہوا تھا ہم وہ مقصد حاصل نہیں کر سکے. ہمارے پاس الحمدللہ آج کے دن ایک حافظ قرآن ہمارے جو ہے آرمی چیف بن گئے ہیں. میں جنرل عاصم منیر صاحب سے کہتا ہوں، جنرل عاصم منیر صاحب آپ اسرائیل کو للکاریں اسی طریقے سے جس طریقے سے سیریا کی جنگ کے اندر ہم نے للکارا تھا. اسرائیل کے جہاز گرائے تھے، اسی طریقے سے للکاریں جس طرح میرے والد جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ انڈیا کے اندر جو اسرائیل کے جہاز آئے ہوئے تھے جو پاکستان کے نیوکلیئر اس کے اوپر حملہ کرنا چاہتے تھے، تو کہا تھا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ پاکستان کل موجود ہوگا یا نہیں ہوگا.
یہ 1987 کی بات ہے، لیکن پاکستان اپنے مرنے سے پہلے دنیا کی واحد یہودی ریاست کو جو ہے دنیا کے نقشے سے کھرچ کے رکھ دے گا۔ 2 گھنٹے میں واللہ وہ جہاں واپس چلے گئے تھے۔ یہ ان کی اوقات ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہے دنیا کے تمام ممالک میں جانے کی اجازت ہے ماں سوائے اسرائیل کے۔ یہ ہم لوگ ہیں، ہم ہیں خاص رسول، ہم ہیں ترکیب میں خاص رسول ہاشمی۔ آپ کے لیے کہا گیا ہے، ہمارے لیے کہا گیا ہے۔ جناب عاصم منیر صاحب آپ قدم بڑھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوم، یہ ملت اسلامیہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی، اور آج جس نے بہادری کا طریقہ دکھایا وہ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر عزت اور جو ہے کامیابی کمائے گا، اور اگر جس نے کمزوری دکھائی یقین مانے اس کا نام جو ہے برائی کے اندر لکھا جائے گا۔ چند ٹکڑوں کی بات نہیں ہے، پیسوں کی بات نہیں ہے، معیشت کیا ہو گیا؟ معیشت کو کچھ نہیں ہوتا، معیشت کو یہ لوگ جو ہے کہاں سے آئے ہیں۔ یہ میرا لڑکا فروخ جو ہے وہ آیا بیچارہ 2.5 گھنٹے کا سفر موٹر سائیکل پہ طے کر کے جھنگ سے آیا، کس لیے؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ قرآن بستا ہے، جو اس کے نظر کے اندر ختم نبوت پہ پہرا دینا اس کا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہم لوگ ہیں۔ پاکستان غیور لوگوں کا ملک ہے، پاکستان ایماندار لوگوں کا ملک ہے۔ ہمارے پاس چند حکمران ہیں جنہوں نے لوٹ کھسوٹ کر لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ اچھے ہیں۔ اسلام کے دل کے اندر جو ہے دھڑکتا ہے، ان کا دل اسلام کے ساتھ دھڑکتا ہے، اپنے قرآن کے ساتھ دھڑکتا ہے، اپنے نبی کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور محبت ایسی ہے کہ جب دور سے دیکھتے ہیں گنبد خضرا کو تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کیا کہیں کہ کتھے مہر علی کتھے تیری شنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑی۔ وہ مقام ہی اور ہے، عشق کا مقام ہے۔ وہ عشق ہی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آگ کے اندر آتش نمرود میں کودنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عشق تھا، وہ عشق تھا جو اسماعیل علیہ السلام کو اپنے گلے کے اوپر چھری پھیلوانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ عشق ہے جو ان دونوں اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جو ہے کہتی ہیں کہ آپ بچے کو لے کے کیوں نہیں گئے، آپ تو نبی ہیں، 3 دن سے کیوں انتظار کر رہے؟ یہ عشق ہے۔ عشق کی باتیں اور ہوتی ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نمال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آج فلسطین کے لوگ جو ہے وہ آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آج بہادر بننے کا وقت ہے، آج طارق بن زیاد کی ضرورت ہے، آج جو ہے ان لوگوں کی سیف اللہ کی ضرورت ہے۔ آج جو سیف اللہ بنے گا اللہ کی تلوار ہو اور اس کو کوئی کاٹ دے، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کہ بے شک وہ مٹنے کے لیے۔ کیا یہ آیت غلط ہے؟ نعوذ باللہ۔ اگر یہ غلط نہیں ہے، جو کہ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ یہ غلط نہیں ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہ آج باطل کون ہے؟ ذرا نام لیں اونچا، باطل کون ہے؟ کون ہے؟ تو پھر فتح کس کو ہوگی؟ انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حق انشاءاللہ تعالیٰ مل کے رہے گا۔ آج قبلہ اول کے اوپر آپ نے زبان بند کی، کل قبلہ دوم کے اوپر وہ اپنے اظہار کر چکے۔ ان کی تقاریر سنیں، ان کے مکالمے پڑھیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ قبلہ دوم کو بمبارڈمنٹ کرو تاکہ قصہ ہی ختم کرو، اور تم ہمیں بمبارڈمنٹ کرو گے، ہمارے سینوں میں قرآن بستا ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگتی ہے۔ کیا کریں کہ یہ لفظ اتنا میٹھا ہے کہ جتنی دفعہ بولو اتنا ہی مزہ آتا ہے، اسی کی چاشنی آتی ہے، اور پھر کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ پل صراط کے پیچھے ایک ہستی کھڑی ہوں گی ہماری راہیں تکنے کے لیے، ہمارے معافی کروانے کے لیے۔ نظریں کون ملا پائے گا؟ آج خاموشی دکھائیں گے؟ ان بچوں کو سوچیں، ان ماں کو دیکھیں جن کے سامنے ان کے بچوں کے چیتھڑے اڑا دیں، اور اگر اب بھی مسلمان کے دل میں گرمائش نہ پیدا ہو تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد، کشمیر پائندہ باد۔